الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اخلاق اسلامی کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں جامع السعادات سے منتخب مطالب کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور ان مطالب کو خود اپنے نفس کے لیے بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے انسان ساز یہ معارف دیگر افراد تک پہنچانے کی ایک اہم ذمہ داری، اس کی انجام دہی بھی مقصود ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں نفس کے حوالے سے کچھ مطالعات کیے تھے، اور ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی کہ انسان کے وجود میں انسان دو حصوں سے مرکب ہے، ایک اس کا علنی حصہ ہے یعنی جسم، اور ایک انسان کا سری حصہ ہے جسے کہتے ہیں روح، یعنی انسان کی نگاہوں سے وہ غائب ہے، لیکن احساس کے اعتبار سے سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ یہی روح ہے۔ اچھا، انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جسم اس دنیا میں فنا ہو جائے گا، اور روح جو ہے انسان کی وہ باقی رہ جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ہر انسان یہ باتیں جانتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ حقیقت ہمارے پاس آئی کہ انسان کے نفس کے اوپر مختلف طرح کے امراض طاری ہوتے ہیں، صحت بھی نفس کو مہیا ہوتی ہے اور مرض بھی نفس کو لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسم ہے، ہمارا جسم بیمار بھی ہوتا ہے اور صحت سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ لہذا جسم کے امراض اور صحت کے امور کو جو علم بحث کرتا ہے اسے میڈیکل کہتے ہیں، علم الطب کہا جاتا ہے۔ علم طب میں ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ جسم کن چیزوں سے صحت مند ہوگا اور اس کو لگنے والے امراض، اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے نوعیت جانتے ہیں کہ مرض کیسا ہے، اور پھر علاج کرتے ہیں، اور جو یہ عمل انجام دیتا ہے اسے طبیب کہتے ہیں، اور طبیب کی دوا اور طبیب کی تشخیص اور نسخے کے مطابق جو مریض ہے وہ عمل کرتا ہے اور صحت سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روح انسانی ہے، روح انسانی بھی صحت یاب ہوتی ہے اور مریض ہوتی ہے۔ اگر مرض اسے لاحق ہو جائیں تو اسے بھی ایک طبیب کی ضرورت ہے، اور یہ وہی طبیب ہیں جو روحوں کے طبیب کہلاتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا وہ تعارف ہے طبیب دوار بطبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے طبیب ہیں کہ جو گھروں میں گلیوں میں مریضوں کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ طبیب دوار، دوار یعنی وہ طبیب کہ جو مسلسل گردش میں رہے، اسے کہتے ہیں طبیب دوار بطبہ، اپنے طب کو لے کے کہ انہوں نے بہترین طور پہ نسخے اور ادویات اکٹھی کر لی ہیں، اور جو داغنے کے آلات، آپریشن کے آلات ہیں وہ رکھ لیے ہیں۔ لہذا جہاں پر کوئی نابینا نظر آیا اسے بینائی دے دی، جہاں کوئی ہدایت سے گونگا نظر آیا اسے سننے کی طاقت عطا کر دی، اور اس طرح مریضوں کا علاج کیا۔ بس جب روحیں بیمار ہو جائیں تو طبیب کی ضرورت ہے، طبیب کے پاس جایا جائے گا، طبیب علاج کرے گا، وہ مرض کو بتائے گا، اور یہ طبیب اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء اور رسول علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء اخلاق کی حیثیت طبیب کی سی ہوتی ہے کہ علماء اخلاق جو واقعاً یہ حق رکھتے ہیں کہ اس موضوع کو بیان کریں اور سعادت کی منزلوں پر فائز ہوتے ہیں، اپنی زندگی بھر مختلف میدانوں میں سرخرو ہو کے انہوں نے درجات طے کیے ہوتے ہیں، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے محضر میں حاضر ہو کے ہم علاج کریں، اپنے نفوس کو تندرست کریں۔ لہذا یہ مطلب یہاں پہ ذکر کیا گیا
کہ روحیں وہ بھی مریض ہو جاتی ہیں۔ روحوں کے امراض کا بیان جہاں ذکر کیا جاتا ہے اور ان امراض سے پھر چھٹکارے کا اور علاج کا تذکرہ جہاں کیا جاتا ہے اسے علم اخلاق کہتے ہیں۔ لہذا علم اخلاق اپنی نوعیت کے اعتبار سے علم طب سے مشابہ ہے، میڈیکل سے مشابہ ہے۔ میڈیکل میں جسم کی صحت اور بیماری کے امور کو مطالعہ کیا جاتا ہے اور مرض کی ساخت، اس کی نوعیت اور اس کے نقصان اور تمام خصوصیات کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تجویز کی جاتی ہے، دوا تجویز کی جاتی ہے، اور اس دوا کے پھر نسخے بنا کے مریض کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی روحیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ علم اخلاق میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحت مند روح کون سی کہلائے گی، صحت مند روح کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر روح مریض ہو جائے تو پھر مرض کا پہلے جائزہ لیتے ہیں، اس مرض کی نوعیت کیا ہے، اس مرض کی کیفیت کیا ہے، یہ مرض کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور مرض کی ان خصوصیات کو پڑھنے کے بعد مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے نسخے اور ادویات انتخاب کی جاتی ہیں، تجویز کی جاتی ہیں، اور ان ادویات کے ذریعے سے پھر مریض علاج پاتا ہے۔ یہ سب بیان یہ علم اخلاق کے اندر موجود ہے۔ لہذا علم اخلاق اپنی طب کے اعتبار سے علم طب سے مشابہ ہے۔ لہذا روح جب صحت یاب ہوتی ہے تو وہ لذت بھی محسوس کرے گی، اس میں جمال بھی پایا اور زیبائی بھی پائی جائے گی، اس میں نشو و نما بھی نظر آئے گی، اس میں قوت اور طاقت بھی نظر آئے گی۔ لیکن اگر روح بیمار ہو، وہ چیخے گی، چلائے گی، تکلیف میں مبتلا ہوگی، درد میں مبتلا ہوگی، اسے اپنی خوراک سے لذت ہی نہیں محسوس ہوگی، اس کے اندر ناتوانی اور کمزوری اتنی جنم لے لے گی کہ روح کو نشو و نما دینے والے یا روح کی تندرستی پہ دلالت کرنے والے افعال اس سے صادر ہی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اس مطلب کو اگر ہم تھوڑا مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جسم ہے انسان کے، کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو زبان سے کھانا کھاتا ہے تو اسے ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اسے صحیح ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ بخار کی کیفیت ہو اور چند امراض اسے لاحق ہو تو بعض اوقات بخار میں منہ اس طرح کڑوا ہو جاتا ہے کہ وہ نمک کھائے، چینی کھائے، اسے کچھ پتہ نہیں لگتا، یعنی لذت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، بے لذتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر جسم کو مرض لاحق ہو تو وہ بہت سارے افعال اور اعمال انجام دینا چاہتا ہے، مثلا اپنے بل بوتے پہ چل کے کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے، سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، کھیل کود کرنا چاہتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے، محافل جمانے کے لیے، ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کمزوری، ناتوانی کے احساس پاتا ہے اور یہ مرض اسے کچھ بھی کام انجام نہیں دلوانے دیتا۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انسانی جسم کو جب مرض لگتا ہے تو اس مرض کی کیفیات اس نوعیت کی ہیں۔ روح انسانی بھی اسی طرح سے ہے۔ روح انسانی کی خوراک ہے علم اور عبادت، علم اور عبادت اس کی خوراک ہے۔ اب اگر ایک روح مریض ہو تو اس سے لذت اس خوراک میں نہیں ملے گی، ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لذت نہیں ملے گی، ممکن ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جائے لیکن ایک بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اس کو احساس ہوگا۔ لہذا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا در حقیقت سبب روح کے اندر مرض کا وجود ہے۔ یہ مرض کا وجود ہے، اسے پڑھائی اس کی بے لذتی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ علم تو خوراک تھا، خوراک روح لے تو اسے سرشاری محسوس ہونی چاہیے، اسے لذت محسوس ہونی چاہیے، وہ مناجات اور عبادات کرے، لذت محسوس ہونی چاہیے۔ الکافی میں ایک روایت ہے، امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی، جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا اے داؤد، وہ علماء کہ جو دنیا دار ہیں اور دنیا سے محبت کرتے ہیں ان سے اپنا تعلق توڑ لو، کیونکہ یہ کم سے کم آگ کے کام یہ کرتے ہیں کہ میری راہ میں چلنے والوں کو لوٹ لیتے ہیں اور شیطان کے راستوں اور دھڑوں پہ لگا دیتے ہیں۔
پھر وحی الہی حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دنیا دار علماء سے میں کم سے کم جو سلوک کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ اپنے مناجات کی لذت ان سے چھین لیتا ہوں۔ یعنی دنیا کی محبت نے ان کے نفوس اور ان کی روحوں کو ایسا آلودہ کیا ہے اور اس کے اندر ایسی تاریکی اندر برپا کی ہے کہ انہیں اصلاً مناجات میں لذت ہی نہیں محسوس ہوتی، عبادت میں لذت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ عبادت اور مناجات میں لذت یا علم کے حصول میں لذت کا محسوس نہ ہونا کس بات پہ دلالت ہے؟ کہ یہ بیمار روح ہے، یعنی علاج کرے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ علم کو ترک کرے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ عبادت کو ترک کرے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مناجات اور زہد و تقوی سے منہ پھیر لے، کیونکہ انسان کا نفس یہ بتاتا ہے کہ یار علم میں کیا رکھا ہے، یہ عبادتوں میں کیا رکھا ہے۔ اسے پھر مال ہی سب کچھ نظر آتا ہے، دنیا کی محافلیں سب کچھ نظر آتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اسے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ در حقیقت اگر انسان غور کرے تو یہ روح کے امراض ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ اسے دعا کے لیے نہیں بیٹھا جاتا، اس کو نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل لگتا ہے، نوافل پڑھنا مشکل لگتا ہے، علم کے لیے چل کے جانا مشکل لگتا ہے۔ یہی کھیل کود ہو تو ایک گراؤنڈ میں 30 کلومیٹر بھی بھاگ لے، لیکن نماز کے لیے اسے 15 قدم جانا پڑتا ہے، وہاں پہ وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ویسے اگر اس نے باتیں کرنی ہیں تو کئی کئی گھنٹے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں تو 5 منٹ کی نماز بھی اسے بھاری لگتی ہے۔ یہ وہی مثال ہے کہ جب جسم کو مرض لگتا ہے تو وہ ناتواں ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کمزوری اور ضعف کی وجہ سے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا بدن۔ اسی طرح سے یہ روح جو ہے یہ عمل انجام دینے کی خواہش اور کوشش بھی کرے تو اس کی روح جو ہے چونکہ مریض ہے، اور مریض روح میں یہ توانائی نہیں ہوتی کہ وہ ان اعمال کو انجام دے سکے۔ لہٰذا یہاں پہ پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ روح کو اذیت سے، الم سے، تکلیف سے، انہی امراض سے بچائے، اور روح کو ہلاکت سے اور شقی ہونے سے بچائے، اور اس کو صحت یاب کرے تاکہ نجات پا جائے، تاکہ اس کے اندر نشو و نما جنم لے، تاکہ وہ اللہ کا مجاور بن جائے، تاکہ سعادت مند بن جائے۔ تو علم اخلاق آ کے انسان کے لیے اس طرح کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم آئیں، یہ تو ہمارے پاس ایک کلی جائزہ تھا انسان کی حقیقت کے حوالے سے کہ انسان ایک بدن اور ایک روح یا نفس کا مرکب ہے۔ بدن انسان کا مادی پہلو رکھتا ہے، روح جو ہے وہ مجرد ہے، غیر مادی پہلو رکھتی ہے۔ لہذا روح کبھی بھی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ جو روحیں دیکھ لیتے ہیں ان کی نگاہیں اصل میں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ روح ہے ہی مجرد، ہے ہی نہیں مادہ۔ جب مادہ ہی نہیں ہے تو روح نے نظر کہاں سے آنا ہے؟ روح نہ خواب میں نظر آتی ہے، نہ دنیا میں نظر آتی ہے۔ روح دکھائی دینے والی چیز اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ مادی نہیں ہے۔ البتہ روح بدون جسم کسی بھی جہان میں نہیں ہوتی، ایک جسم سے وابستہ ہوتی ہے، اور انسان اس جسم کا مطالعہ مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کے توسط سے اپنی روح کو جان سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بدروحوں کا یا روحوں کا اس طرح سے آنا ممکن نہیں ہے کہ انسان حقیقت روح کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ حقیقت روح دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جسم جس طرح مادے سے تشکیل پایا ہے، روح اسی طریقے سے مجرد سے تشکیل پائی ہے، مجرد ہے، مادہ ہے ہی نہیں۔ ہماری یہ ظاہری آنکھیں لطیف جسموں کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یعنی مادوں میں بھی جو بہت لطیف اور باریک ہے نہیں دیکھ سکتی، جیسے ہوا حس تو کی جاتی ہے، محسوس کی جاتی ہے، لیکن آیا دکھائی دیتی ہے؟ دکھائی نہیں دیتی۔ سانسیں کبھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو لطیف ترین بہت باریک اجسام ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے۔ جب آنکھیں کثیف گاڑے جسم کو، موٹے جسم کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو جو اصلاً مادہ ہے ہی نہیں اس کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ آنکھیں تو اس مادے کو بھی نہیں دیکھ سکتی کہ جو لطیف ہو۔ وہ مادہ ہے لیکن لطیف ہے۔ ایک شے ہے جو مادہ ہے ہی نہیں، جو مادہ ہے ہی نہیں وہ اسے کیسے انسان دیکھ لے؟ لہذا روح حقیقت انسانی ہے، روح ہی ہر انسان کی حقیقت ہے۔
لیکن یہ حقیقت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، خصوصیات سے آشکار ہوتی ہے، اس کے آثار ہیں جس سے یہ پہچانی جاتی ہے۔ اس مقام پہ یہ ہمارے پاس علم اخلاق کا پہلا نقطہ بنتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل میں جانا ہوگا، کیونکہ بدن سے جو چیزیں مربوط ہیں صحت اور مرض اور بیماری کے اعتبار سے، اسے تو حل میڈیکل کر دیتی ہیں۔ علم اخلاق کا تعلق ظاہر بدن سے نہیں ہے۔ آغاز میں ظاہر بدن سے علم اخلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم اخلاق کا کل تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ باطن کے اندر جو حیت، جو صورت تشکیل پاتی ہے، باطن میں جو نشوونما وجود میں آتی ہے، وہ اخلاق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم بدن اور نفس کو جدا نہ کریں، بدن اور روح کو جدا نہ کریں، تو اخلاق کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جگہ پہ، اس مقام پہ اخلاق اور یعنی بدن اور روح کو جدا کر دیں۔ بدن اور روح، اس کی جدائی میں ہمارے پاس چند خصوصیات یا چند ہم امتیازات اور جدائی کے امور کو مطالعہ کریں تو تب ہمارے سامنے کلاً جدا نظر آ جائے گا۔ بس پہلا دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ بدن مادی شے ہے اور روح غیر مادی شے ہے۔ بدن ایک مادی وجود ہے اور روح ایک غیر مادی وجود ہے۔ لہذا روح جو ہے وہ مجرد ہے۔ مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے مادے کا نہ ہونا، مجرد عن المادہ۔ مادہ یعنی وہی کہ جس میں، اب مادے کی اصطلاحات مختلف ہیں۔ ایک دفعہ جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو 3 جہات میں تقسیم ہوتا ہے۔ بعض اوقات مادہ کہتے ہیں اس قوت کو کہ جو استعداد کہلاتی ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، قوت ہے۔ فلسفہ اسلامی میں اسے بھی مادے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا لکڑی ہے، اس کے اندر راکھ بننے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو کیا کہیں گے؟ مادہ۔ اسی راکھ کے اندر ہوا کے ذرات میں بکھر جانے کی صلاحیت ہے، اسے کیا کہیں گے؟ مادہ۔ اس استعداد اولا، یہ جو ابتدائی استعداد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ قوت، حامل قوت جو شے ہے وہ مادہ ہے۔ اس کے اوپر صورت کوئی اس کے ساتھ آ کے مربوط ہوتی ہے تو وہ ایک شے ہمارے پاس جسمانی طور پہ سامنے آتی ہے۔ بہرحال مادہ، چاہے وہ آپ مادہ چھو جانے والی چیز لے لیں کہ جو جسم کے اوپر اطلاق، بے شک جیسے سائنس کی دنیا میں جسم پہ اطلاق ہوتا ہے، یا قوت کے معنی میں لے لیں، یہاں پہ مجرد عن المادہ ہو تو وہ شے مجرد کہلاتی ہے، یعنی مادے سے خالی ہونا، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ مجرد۔ ہمارا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ جسم کیا ہے؟ مادی، اور روح کیا ہے؟ مجرد یعنی غیر مادی۔ بس جسم کیا ہے؟ مادی، اور روح کیا ہے؟ مجرد۔ روح کے لیے لفظ مجرد بولیں۔ یہاں پہ چند دلائل ہمیں چاہیے، اور مصنف نے اس مقام پہ 6-7 دلیلیں قائم کی ہیں۔ ان دلیلوں سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ بدن جدا ہے اور نفس انسانی جدا شے ہے، کیونکہ علم اخلاق کا تعلق بدن سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ نفس انسانی سے ہے۔ لہذا اگر ہم بدن کو نفس انسانی سے جدا نہیں کریں گے تو ہم جان بھی نہیں سکتے کہ علم اخلاق کا تعلق کہاں پہ جڑ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ آج سائنس کی جو دنیا ہے، خصوصاً غربی معاشرے میں، انہوں نے نفس اور روح کا ایک قسم کا انکار کیا ہے۔ اس لیے سائیکالوجی جو ہمارے پاس سبجیکٹ موجود ہے، یا علم نفسیات موجود ہے، اس میں یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کوئی روح نام کی چیز نہیں ہے، صرف یہی جسم ہے، اور اسی جسم میں بعض خلیے جو خواب کی صورت دکھاتے ہیں، بعض خلیے جو کیا دکھاتے ہیں، بعض سیلز کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارے سامنے مختلف صورتیں آتی ہیں، درست ہے؟ بس یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ سائنس کہتی ہے کوئی روح وغیرہ نہیں ہے۔ ابھی قائل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر کرائسس اتنے شدید آئے ہیں کہ وہ قائل آہستہ آہستہ ان حقائق کی طرف آ رہے ہیں اور لوٹ کے اس کو دوبارہ پلٹ رہے ہیں اس کی طرف۔ لیکن دین اسلام نے آ کے واضح طور پہ 2 نشأتوں میں تقسیم کیا، ایک بدن کی نشأت ہے اور ایک ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک روح اور نفس کی خلقت ہے۔ لہذا یہ 2 نشأتیں، یہ 2 خلقتیں ہمارے پاس جدا جدا نوعیت کی ہیں۔
آئیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ نفس جسم سے جدا ہے. ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ کیونکہ نفس کے ساتھ علم اخلاق کا تعلق جڑے گا، اور نفس انسان کے لیے حقیقت رکھتا ہے. نفس میں ہی جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے بدن سے صادر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ انہوں نے ابتدا میں یہ بحث کی تجرد النفس و بقائها، کہ نفس کا مجرد ہونا اور اس کا باقی رہنا، یعنی بدن کا مٹ جانا. یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض دلائل ایسے موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس اپنے تجرد میں اور اپنی بقا میں بدن سے جدائی کے بعد محتاج نہیں ہے. یعنی جب بدن سے جدا ہو جاتا ہے نفس، تو بدن تو کیڑوں کی نظر ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا. لیکن وہ جسے وہ میں کہتا تھا، جس کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، وہ میں اور وہ نفس انسان کا وہ باقی بھی رہ جائے گا، بدن سے جدا بھی ہو جائے گا، اور اس کے لیے سعادت ہے یا شقاوت ہے، وہ انشاءاللہ آگے امور آئیں گے. بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ بدن سے نفس نے مفارق یعنی جدا ہو جانا ہے. اب اس جدائی میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس دلائل ہیں کہ جس سے پتہ لگے نفس اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگرچہ اس دنیا کے اندر مربوط ہیں، لیکن نفس اور بدن کیا ہیں؟ الگ الگ چیزیں ہیں. ذکر کرتے ہیں پہلی دلیل، یعنی یہ کس چیز کی دلیلیں ہیں؟ کہ نفس جسم سے جدا ہے، اس بات کی دلیلیں ہیں. نفس بدن سے جدا ہے. ہم چونکہ مادے سے زیادہ مانوس رہتے ہیں، اس لیے اس مانوسیت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ہمیشہ تصورات مادی بنتے ہیں، اور نفس کے اوپر دقت کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہماری توجہ نہیں چاہتی، کیونکہ نفس کے اندر دقت تب ہی انسان کر پائے گا کہ وہ اپنے مادی دنیا سے نکل کے مجرد کی دنیا میں قدم رکھے. اس جگہ پہ ہم تھوڑا تعقل کر کے نفس اور جسم میں فرق کو ملاحظہ کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں نَ كُلَّ جِسْمٍ لَا يَقْبَلُ صُوَرًا وَأَشْكَالًا كَثِيرَةً لِزَوَالِ كُلِّ صُورَةٍ وَشِكْلٍ فِيهِ بَطْرِيَانِ مِثْلِهِ. یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جسم وہ صورتوں اور شکلوں کو، کثیر تعداد میں صورتوں اور شکلوں کو قبول نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جسم پہ مثلا یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر کتنی شکلیں بن جائیں گی، کتنی صورتیں بن جائیں گی. اس کا جسم قبول نہیں کرتا ہے ایک بڑی تعداد میں، کیونکہ ہر صورت جو ہے وہ زائل ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری صورت آتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جسم میں صورتیں، مختلف طرح کی صورتیں آئیں بھی تو وہ جسم ساری کی ساری صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب ہمارے ذہن میں صورتیں زیادہ ہیں یا جسم کے اوپر ابھرنے والی صورتیں زیادہ ہیں؟ ذہن میں صورتیں زیادہ ہیں نا، تو جسم کے اوپر تو وہ نہیں آ سکتی. اب جب وہ جسم پہ نہیں آ سکتی تو وہ صورتیں کہاں پر ہیں؟ پھر غیر ذہن میں ہوں گی، کیونکہ ابھری ہوئی تو ہیں، یہ متحمل ہیں یا نہیں مختلف صورتوں اور اشکال کے. ہم اگر آپ یہ کہیں کہ بدن ہے، ان سب صورتوں کی مختلف صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کی شکلیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، افراد، چرند پرند، دنیا، کائنات، سب کی صورتیں ہمارے پاس ہیں اور شکلیں بھی ہیں. اب یہ جو صورتیں اور شکلیں ہیں، ان کو در حقیقت نفس جو ہے وہ قبول کرتا ہے. وہ محسوسات اور معقولات کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں قبول کرتا ہے، اور جیسے ہی ایک صورت قبول ہو جائے تو اس کی جو دوسری قوت کے اوپر اس قوت کو اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایک صورت دوسری صورت کے اوپر آ جاتی، وہ پہلی بھی موجود رہتی، دوسری بھی رہتی ہے. لیکن جسم پہ ایک صورت کے اوپر دوسری صورت آئے، پہلی باقی رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی. بس ذہن میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، جسم کے اوپر تو نہیں ہے. ہم اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں کہ کئی صورتیں بن رہی ہیں، کئی شکلیں بن رہی ہیں، اضافہ ان میں ہوتا جا رہا ہے. اب یہ اگر ہم یہ کہیں گے جسم کے ماورا کوئی نفس نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں برپا ہونی چاہیے؟ جسم میں. اور اگر کہیں کہ نہیں، جسم کے علاوہ ہمارے پاس جہان موجود ہے، تو اس صورت میں یہ اس جہان میں ہی یا اس نفس میں ہی برپا ہوں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ نفس میں برپا ہوتی ہیں، جسم میں برپا ہونے کی اصلاً اس کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے. دوسری دلیل،
دوسری دلیل انہوں نے یہ کہا ہے کہ نفس جو کہ 3 بعدی ہوتا ہے، طول، عمق اور عرض رکھتا ہے، صحیح ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی جسم رکھتا ہے۔ اب اگر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی جسم رکھے تو ہو سکتا ہے جسم ہو اور یہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی نہ ہو، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کھانوں کے رنگ ہیں، کھانوں کے ذائقے ہیں، یہ کبھی بھی تصور میں نہیں آ سکتے کہ جب تک ایک جسم کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کریں۔ لہذا رنگدار ہونا، خوشبو کھانے کی ہونا وغیرہ یہ نفس کو حاصل ہوتی ہیں چیزیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جسم ہو تو وہ ابعاد ثلاثہ میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں نفس کے پاس حاصل ہو جائیں تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ مثلا آپ یہ کتاب دیکھیں، کتاب باہر 3 حصے ہیں نا، یہ لمبائی، یہ چوڑائی، یہ گہرائی۔ آپ کے جو ذہن میں ہے اس میں بھی 3 حصے ہیں یا اس میں 3 حصے نہیں ہیں؟ اس کے 3 حصے ہمارے پاس ابھرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اسی کو دلیل بیان کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں جسم کا حصہ ہوتی تو پھر جسم کے حصے میں ہمارے پاس مثلاً مزید چیزیں نہ آ پاتی۔ مثلاً ابعاد ثلاث جسم پہ تو متصور ہیں، لیکن ذہن میں جو تصویر ہیں ان میں ابعاد ثلاث یعنی یہ 3 ڈائمینشنل جو چیزیں ہیں یہ موجود نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا یعنی ایک جگہ پہ یہ 3 بعدی چیزیں، طول، عرض اور عمق، لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن سورہ موجود ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں سورج سمیت۔ مثلا میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ 3 ڈائمینشنل ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ 3 ڈائمینشنل موجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ والی صورت اور میرے ذہن میں جو کتاب ہے وہ تو 3 ڈائمینشنل نہیں ہے، 3 جہات نہیں ہے، دونوں میں یہاں سے ہمارے پاس ایک فرق آ جاتا ہے۔ لہذا نفس کے اندر یہ ساری کے سارے ذائقے، رنگ اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں وہ نفس میں ایک ہی وقت میں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کی قوت واہمیہ کے ادراک کے ساتھ بہت سارے امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تیسری دلیل اس سے تھوڑا بڑھ کر ہے پہلی دونوں دلیلوں سے، کیونکہ پہلی دلیل کیا تھی کہ جسم کثیر صورتوں کو قبول نہیں کرتا لیکن نفس کرتا ہے۔ اب کثیر صورتوں کا اور شکلوں کا ہونا دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ جسم کی پرتاری نہیں ہے، کیونکہ جسم بالبداہی سے قبول ہی نہیں کرتا۔ نمبر 2، جسم ہمیشہ 3 بعد، طول، عرض اور عمق، لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ہم نفس میں دیکھتے ہیں اور نفس میں موجود صورتیں دیکھتے ہیں وہ تو ان تینوں حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ سبھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ نفس الگ ہے، کہ جہاں پہ وہمی ادراکات کے ساتھ انسان نے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ اور تیسری دلیل ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ نفس بھی لذتوں کو محسوس کرتا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ ملائمت رکھتی ہوں، امور الہیہ میں سے اور معارف حقائق میں سے جو چیز بھی جسم کے ساتھ مناسبت اور سازگاری رکھتے ہیں اور نفس اس کے ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے عوارض جسم کے عوارض کہلائیں گے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں، زبان سے آپ نے کھانا کھایا، ذائقہ ایک محسوس ہوا یا نہیں؟ آپ نے پانی پیا، ایک ذائقہ محسوس ہوا یا نہیں محسوس ہوا؟ اسی طرح آپ نے آرام اور استراحت اور نیند کی تو آپ نے اپنے وجود میں ایک احساس پایا یا نہیں پایا آرام کا؟ یہ جو سارے کے سارے ہمارے پاس احکام آ رہے ہیں، اس میں آپ دقت کریں، یہاں لذت کس کو مل رہی ہے؟ جسم کے توسط سے۔ یہاں پہ ہماری کمی کس کے توسط سے پوری ہو رہی ہے؟ جسم کے ذریعے سے۔ اس لیے جسم کو راحت میں ڈالتے ہیں تو روح راحت کا احساس کر رہی ہے، جسم کو ضرر رساں چیزوں سے بچاتے ہیں تو روح ضرر رساں چیزوں سے بچی ہوئی ہے، جسم کو درد سے بچاتے ہیں تو روح بھی درد سے بچی ہوئی ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نفس لذتیں حاصل کرتا ہے کہ جو جسم سے میسر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس ان چیزوں سے بھی لذت حاصل کرتا ہے کہ جن کا جسم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اصلاً، یعنی اس کو کوئی مادی اور جسمانی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا۔ یعنی جو چیزیں جسم کے ساتھ سازگاری اور ملازمت نہیں رکھتی ان چیزوں میں نفس لذت محسوس کرتا ہے،
مثال کے طور پر معارف الہی حاصل کرتے ہوئے بہت سارے افراد لذت محسوس کرتے ہیں، درست ہے؟ پس ادھر ہمیں پتہ لگا جسم کی لذتیں الگ ہیں، وہ کھانے پینے، سونے جاگنے، محفل جمانے سے آئیں گی، نفس کی لذتیں ہی جدا ہیں، اور احساس لذت بھی انسان کر رہا ہے، اور اس احساس لذت کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور اس کی مثال بھی اسی طریقے سے آتی ہے کہ نفس کی لذتیں وہ جو جسم سے سازگاری نہ رکھتے ہوں وہ معارف میں سے شمار ہوتی ہیں۔ بس ایک جسم کی لذتیں اور ایک کس کی لذتیں ہیں؟ نفس کی لذتیں ہیں، اور ان لذتوں کا جدا جدا ہونا واضح۔ مثلا نفس کی لذت کیا ہے؟ علم ہے، معرفت ہے، زہد ہے، تقوی ہے۔ جسم کی لذت کیا ہے؟ اچھے کھانے ہیں، بہترین جگہ پہ آرام ہے، اور اپنی ضروریات و شہوت کو پورا کرنا ہے۔ بس یہاں سے ان لذتوں کے انتخاب اور لذتوں کی نوعیت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جسم الگ ہے اور روح الگ ہے۔ اچھا، انہی میں سے ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ نفس جو ہے، نفس انسانی، روح انسانی، یہ کلیات مجردہ کو درک کرتی ہیں۔ کلیات ہیں، مجرد نوعیت کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے، ان کلیات کے ذریعے سے ہم بہت ساری جگہوں تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جسم کلیات کا ادراک کر سکتا ہے؟ تو بالبداہہ جسم کو کلی کا نہیں پتہ لگتا، جسم کا تعلق جزئی کے ساتھ ہے۔ عقل ہے کہ جو اسے کلی بنا کے کئی جگہوں کی سیر کراتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اور دلیل اس میدان میں آئی کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو کلیات کا تصور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس، اور جو کلیات کا نہیں جزیات کا تصور کرے اور اس کے ساتھ مشغول رہے وہ جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے، درست ہے؟ یہ چار ہمارے پاس دلیلیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پانچویں دلیل یہ ہے کہ جسمانی قوتیں، جو باطنی طور پہ جسمانی قوتیں ہیں، وہ تمام کے تمام علوم وہ حواس ظاہرہ سے لیتے ہیں۔ قوہ جسمیہ وہ کس سے لیتی ہیں؟ حواس ظاہرہ، 5 سینسز سے لیتے ہیں۔ جس شے کو بھی 5 سینسز کے ذریعے سے درک نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے پاس جو چیزیں بھی حواس خمسہ سے نہیں درک کیا جا سکتا اسے حواس باطنہ درک کر لیتے ہیں، درست ہے؟ یعنی حواس ہم اپنے ادراکات دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے 5 سینسز سے، جیسے ٹھنڈک کا ہے، گرمی کا ہے، نرم اور سختی کا ہے، یہ سارے کی ساری کس سے درک ہو رہے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ حواس باطنہ سے درک ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ وہ حواس باطنہ سے درک کیے جاتے ہیں یا نفس کے ذریعے سے درک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محبت کا ہونا، اب محبت کا ہونا کوئی حس سے پتہ لگتا ہے کہ اسے محبت ہے یا نہیں؟ تھرمامیٹر کی طرح آپ نے کوئی ہاتھ پہ نبض رکھی بتایا ہاں اسے ہے اسے نہیں ہے، یا اس محبت کو درک کرتا ہے انسانی نفس، انسانی روح اسے درک کرتی ہے۔ اس لیے قوت جسمیہ باطنیہ وہ الگ ہیں، قوت جسمیہ ظاہریہ وہ ایک جدا چیز ہے، درست ہے؟ قوت جسمیہ ظاہریہ باطنیہ جو ہیں وہ حواس ظاہرہ سے درک کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا عقلی لذت کا ہونا یا عقلی قوت کا ہونا، یہ عقل جو ہے یہ خود مجرد چیز ہے اور انسان کو اس طرف لے کے آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم یہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں بدن اور اس کی قوتیں وہ ضعیف بھی ہیں اپنے اعمال اور آثار میں، جبکہ نفس جو ہے وہ ان ادراکات میں قوی بھی ہے اور ان صفات میں قوی بھی ہے۔ بس بدن وہ ضعف اور ناتوانی کو محسوس کرتا ہے، اس کے آثار کو دیکھتا ہے، اور نفس میں اس کے ادراکات اور صفات وہ زیادہ ہیں۔ جیسا کہ بڑھاپے میں جو احساس ہوتا ہے ضعف اور ناتوانی کا، انسان کی پوری زندگی وہ احساس کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ نفس کی قوت ادراکات کے اعتبار سے، یعنی فہم سمجھنا، مثلا بھی آپ ایک مطلب کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے تو کانوں میں بات پڑ رہی ہے، پڑھنے کے بعد کہاں جا رہی ہے؟
اگر بدن کے ماورا یا بدن کے ہمراہ یا بدن کے ساتھ تعلق روح اور نفس کا نہ ہوتا اور ادھر اس کی جمعاوری نہ ہوتی تو انسانوں کے کانوں میں باتیں پڑتے رہے کوئی اثر نہیں اس کا ہوگا، کیونکہ اسے محفوظ رکھنے والا کوئی ہے نہیں۔ جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا چیز آپ نے دیکھا اور کیا کیا سنا، سفر اختتام ہوتا ہے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں لگا۔ وہ کچھ پتہ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ آپ کا نفس کہیں اور تھا، جسم کسی اور وادی میں تھا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس دلیل بن جاتی ہے۔ تو یہ چند دلیلیں تھیں، ان دلیلوں کے اوپر غور اور فکر کیجئے اور اس میں دقت کیجئے۔ ہم آگے ایک چھوٹے سے امر کو دیکھتے ہیں۔ اخلاق کو شروع کرنے سے پہلے بعض قضایا کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ان مسائل میں سے شمار ہوتے ہیں کہ انسانی زندگی چار ناچار انہی چیزوں کی گرد گردش کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم قرآنی درس میں خسارہ اور نقصان پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسی کو دیکھ کے رکتا ہے اور اسی کو دیکھ کے قدم بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اور بھی ہمارے پاس موضوعات ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان اسے لینا چاہتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک مقولہ لذت ہے۔ لذت، انسان لذت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نیند میں لذت ہے، سوتا ہے۔ کھانے میں لذت ہے، کھاتا ہے۔ محفل میں لذت ہے، محفل جماتا ہے۔ پھرنے پھرانے میں اسے لذت محسوس ہو تو پھرتا پھراتا رہے گا۔ لہٰذا ایک لذت کا مفہوم بہت اہم ہے، جسم اور نفس اور اس کی بقا کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک لفظ سعادت ہے، جس کے مقابلے میں شقاوت آتا ہے۔ یہ بھی بنیادی عناصر میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ہے سعادت اور شقاوت۔ انہی میں سے ایک تیسرا مقولہ ہے جمال، یعنی انسان کے لیے اگر بالفرض ہم مان لیں کہ تین جہان ہیں، یہ جہان دنیا، جہان برزخ اور جہان آخرت، ہر تین جہان کے اندر زیبائی اور خوبصورتی بھی ہے اور اس میں قباحت اور کراہت والی چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح ان جگہوں پہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں لذت بھی ہے اور بے لذتی بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم اور حزن بھی ہے۔ مثلا جہان برزخ لے لیں، ادھر بھی لذت ہے، ادھر بھی زیبائی ہے، لذت ہے، سعادت ہے پائی جاتی ہے۔ آخرت لے لیں، ادھر بھی لذت ہے، ادھر بھی زیبائی اور خوبصورتی ہے، اور ادھر بھی ہمارے پاس دیگر کمالات موجود ہیں۔ درست؟ اچھا، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی ہیں، صحیح ہے؟ اس لیے انسانی روح خوبصورتی اور زیبائی، لذت، اور نمبر 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سعادتوں اور خیر کی چیزیں ہو نہیں سکتا کہ ہمارا نفس ان کی طرف مائل نہ ہو۔ درست ہے؟ اسی کے مقابلے میں درد ہے۔ انہی جہانوں میں درد اور تکلیف بھی ہے، غم و حزن بھی ہے، اور اگر ہم اس میں آخری نقطہ لیں، سعادت کے مقابلے میں شقاوت بھی ہے۔ جب یہ بات ہمارے لیے محسوس ہو گئی، واضح ہو گئی، انسان اپنی زندگی میں لذت ہے، خوبصورتی ہے اور اسی طرح سے سعادت ہے، انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ساری عمر۔ جبکہ روایات میں وارد ہوا ہے، اولاً لذت جسم الگ ہے اور لذت روح الگ ہے، نمبر 2۔ اسی طریقے سے مادی جمال اور خوبصورتی الگ ہے اور روح کا جمال اور خوبصورتی کیا ہے؟ الگ ہے۔ مثلا مادی جمال اور خوبصورتی میک اپ سے آتی ہے، اور جو باطنی جمال اور خوبصورتی ہے وَزَيَّنَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ایمان کو ان کے دلوں سے آراستہ کر دیا، ان کے دلوں سے ان کو خوبصورتی بنا دیا۔ درست؟ بس آپ نے دیکھا کہ نفس کی خوبصورتی، لذت، قباحت یہ ساری جدا ہیں اور جسم کی جدا ہیں۔ درست ہے؟ ادھر ہم اگر یہ مقولے بھی پڑھیں تو دلچسپ ہیں۔ لذت کسے کہتے ہیں؟ جمال کسے کہتے ہیں؟ سعادت کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر مقولے پڑھیں یہ بھی بڑے خوشائند ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے لذت نفسانی کی طرف، لذت نفسانی کی طرف۔
لذت انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ امراض سے پاک اور منزہ ہو۔ امراض کی صورت میں لذتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن لذت کے پیچھے انسان بھاگتا ضرور ہے۔ لہٰذا یہ بات آئی کہ لذت انسانی زندگی میں ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس مادی دنیا میں بھی، برزخی دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی۔ لیکن بعض اوقات انسان بڑا ہدف لیتے ہوئے اپنی لذتوں کو بے لذتی میں تبدیل کرتا ہے یا نہیں۔ مثلا صبح پیپر ہے تو رات 3-4 بجے تک جا کے پڑھتا رہے گا، ادھر نیند کی لذت کو اس نے تبدیل کیا یا نہیں زحمت میں۔ اسی طریقے سے انسان کے معدے کو مرض لگ جائے، اس نے 4 دن کے لیے کھانا چھوڑ دیا، اب یہ جو کھانا چھوڑتا ہے بے لذتی ہے یا نہیں، لیکن اسی میں اس کے لیے شفا بھی ہے۔ لہذا لذت ترک بھی کی جاتی ہے، اختیار بھی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ نفس کی لذت کو انہوں نے مورد بحث قرار دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔